کہ نون لیگ کی ٹکٹ نہ ملنے پر کئی دیرینہ اور سابق اراکین ناراض بھی ہیں۔ لیگی قیادت کے قریبی ساتھی ناصر بٹ راولپنڈی سے ٹکٹ نہ ملنے پر ناخوش ہیں۔ پارٹی قیادت سے وہ نالاں نظر آ رہے ہیں۔ ناصر بٹ نے کل لندن واپسی کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ اسلام آباد سے سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان نقوی بھی ٹکٹ حاصل نہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ طارق فضل چودھری کے عزیز چودھری رفت بھی ٹکٹ لینے میں ناکام نظر آئے۔ راجہ وقار ممتاز بھی نظر انداز۔ سرگودا سے سابق ایم این اے حامد حمید بھی ٹکٹ سے محروم رہے اور پارٹی سے وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ جڑاوالا میں بھی طلال چودھری کے ٹکٹ کا فیصلہ نہ ہو سکا اور نارووال سے احسن اقبال سے اختلافات دانیال عزیز کو لے ڈوبے ہیں۔ نارووال سے معافی کے باوجود دانیال عزیز ٹکٹ سے محروم ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے 70% قومی اسمبلی کے ٹکٹ سابق اراکین کو ہی دیے ہیں۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے بہت وقت لیا، بہت سوچ وچار کی، بہت سے پارلیمانی اجلاس بھی ہوئے جس کی صدارت نواز شریف صاحب نے کی۔ اس کے بعد اب ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ بالکل اختلافات سامنے آئے ہیں، اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر حلقہ وائز میں ہم اس کی بات کریں کہ بہت سے ایسے امیدوار تھے جو کہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ملے گا، اور اس کا اگر شروع کریں مری NA51 سے، یہاں پہ راجہ ظفر الحق کے جو بیٹے تھے راجہ محمد علی، وہ ٹکٹ کے امیدوار تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ راجہ ظفر الحق پارٹی کے چیئرمین ہیں اور سالہ سال سے نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ اسامہ سرور جو کہ اشفاق سرور کے بیٹے ہیں، ان کو وہاں سے جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی تھے ناصر بٹ، جو کہ آپ کو ہمیں لندن میں ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، ٹریول ہو، احتجاج ہو، باقی ایشوز کے اوپر بھی، اور ایک ویڈیو کے حوالے سے بھی معاملہ آیا تھا جج ارشد ملک کے حوالے سے، اس میں بھی ان کا ایک کردار تھا۔ ناصر بٹ بھی قومی اسمبلی کا جو حلقہ تھا NA56 سے، اس سے قومی اسمبلی کے لیے بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے حنیف عباسی کے مقابلے میں، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور میاں نواز شریف کی خواہش کے باوجود باقی پوری پارٹی جو تھی وہ ان کے خلاف گئی، تو اس وجہ سے پھر میاں نواز شریف نے بھی پارٹی کا فیصلہ مانا اور ناصر بٹ جو ہے وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ اسی طرح شیخ ارسلان جو ہیں وہ بھی وہاں سے اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار تھے، ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور شکیل اوان یہاں پہ ایک مضبوط امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، وہ یہاں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اسلام آباد کی ہم بات کریں تو یہاں پہ NA46 سے ٹکٹ ملا انجم وکیل کو، یہاں پہ شانی شاہ یا ذیشان نقوی، یہ ذیشان نقوی جو تھے یہ سابق ڈپٹی میئر رہے، بڑی ان کی یہاں پہ PR وغیرہ بھی کافی تھی اور پارٹی کے لیے بھی بڑے متحرک تھے، لیکن یہ بھی ٹکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اگر ہم بڑی بات کریں تو دانیال عزیز اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ احسن اقبال سے اختلافات کی وجہ سے اور پھر ان کا ایک جو بیان آیا تھا اس کی وجہ سے وہ ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا، اور اب وہ آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تاندلہ والا میں دیکھ لیں تو جو سابق MNA تھے رجب بلوچ مرحوم، ان کی بیگم تھی عائشہ رجب بلوچ، پچھلی مرتبہ وہ قومی اسمبلی کی رکن تھیں، اس مرتبہ ان کو نظر انداز کیا گیا۔ تاندلہ والا کا حلقہ ہے فیصل آباد کا 97 کا، وہاں پہ بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ بھی آزاد سامنے آ گئی ہیں۔ اسی طرح طلال چودھری، اگر اس کی بات دیکھیں NA96 ہے تو NA96 میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں پہ طلال چودھری اور نواب شیر وزیر کے درمیان جو ہے وہ ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ٹکٹ وہاں پہ پینڈنگ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز چونکہ میاں شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ جو PTI کے منحرف اراکین تھے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے تھے۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جو PTI کے 10 منحرف اراکین تھے اس میں 9 لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صرف یہ ایک ٹکٹ ہے یہاں پہ اب نواب شیر وزیر کو ملتا ہے جڑاوالا سے یا طلال چودھری کو ملتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ٹکٹوں کی تقسیم کا جو مرحلہ آتا ہے تو یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اسپیشلی جب ایک ہی حلقے میں 2 ایسے امیدوار ہوں جو دونوں ہی فیوریٹ ہوں تو وہاں پہ بہت ایک ٹائی کسی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے نون لیگ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جن کو ٹکٹس نہیں ملیں گی ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، تو کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ بہت سے لوگ خائف نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد حیثیت میں انتخاب لڑیں گے۔ دیکھیے
یہ بات تو میاں نواز شریف نے جو 3 ہفتے مسلسل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری رہا، سب نے میاں نواز شریف کے اوپر جو تھا وہ اظہار اعتماد کیا تھا بطور پارٹی قائد، اور شہباز شریف کے اوپر بطور پارٹی صدر، اور 3000 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے، اور سب نے کہا تھا جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ایکسیپٹ ہوگا۔ تو اس میں سے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے لیکن انہوں نے فیصلہ تسلیم کر لیا، لیکن بعض جو لوگ ہیں انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وضاحت سامنے آ گیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دانیال عزیز کا معاملہ ہے، ان کی اہلیہ والا معاملہ ہے، یا عائشہ رجب بلوچ کا معاملہ ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ آزاد طور پہ سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن اکثر جو لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو سینٹ میں ایڈجسٹ کریں گے یا پھر ہم ضمنی انتخاب میں ان کو ایڈجسٹ کریں گے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ آپ لاہور کا دیکھ لیں کہ ابھی تک لاہور ڈویژن کے ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوئے۔ آپ کے سامنے مثال ہے شیخ رحیل اصغر کی، ایاز صادق کی، ایک ہی حلقہ ہے اور وہاں کے اوپر بھی معاملات ہے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی کے لیے اسلام آباد کی سیٹ ایک خالی چھوڑی گئی ہے NA47، وہاں پہ عامر کیانی کو لانا ہے، وہ بھی ابھی ایک معاملہ جو ہے وہ التوا میں ہے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں۔ اور پھر چکوال میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ پوری کی پوری جو ٹمن برادری ہے ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ اب وہ بھی ان کا بھی اعلان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ بھی آزاد لڑنے کو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی۔ صدیق ساجد، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جاتی عمرہ میں قیادت ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھنے والی ہے اور وہاں پہ بھی اب کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جی، اس کی وجہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور ڈویژن ہے، اچھی خاصی نشستیں ہیں لاہور ڈویژن کی، تو یہ اگر وہاں سے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرنی ہے، لاہور کو ایک مقامی اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی تک سندھ سے اناؤنس ہونا ہے، خیبر پختونخوا سے ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ نظر ثانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے، لیکن جو پارٹی نے بہتر سمجھا، اب ایک چیز ہے نا جی، یہ ان کا جو ہماری بات ہوئی مسلم لیگ نون سے، انہوں نے کہا کہ ایک چیز کو میاں صاحب نے دیکھا کہ جو 2018 میں جیتے اور ان کی ابھی بھی ان کے حلقے میں پھر پارٹی کے ساتھ وفادار رہے اور ان کی اپنے حلقے میں پوزیشن مضبوط ہے، ان کو ترجیح دی گئی۔ اور آپ دیکھنا جن لوگوں کو ٹکٹیں دی گئی ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں، 70 سے 75% جن لوگوں کو جو ہے وہ 2018 میں ٹکٹ ملے تھے وہ جیتے تھے اور پھر پارٹی کے ساتھ منسلک رہے۔ باقی نوجوان لوگ ہیں، اس میں کوئی مریم نواز کی کوئی سفارشات تھیں، کوئی حمزہ شہباز کی، شہباز شریف کی، لیکن ظاہر ہے ہاں آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہر جگہ کا جو ایک انچارج بھی بنا دیا گیا تھا، جو میاں نواز شریف کو جو سفارشات پیش کی گئی تھی۔ یہ نہیں کہ پروسیس مکمل نہیں ہوا، لیکن میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سب کو تو خوش نہیں کر سکتا، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میرٹ پہ ٹکٹ دوں۔ اپنی بساط کے مطابق تو انہوں نے میرٹ کے اوپر ہی دیے ہیں۔ اب جو لوگ آزاد آگے ہیں، لیکن آپ ان کا ماضی دیکھیں کہ وہ پہلے کہاں تھے، اب پھر مسلم لیگ نون میں آئے اور اب جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے ان کا حق ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ جو وفاداری تھی اس کو پہلے دیکھا جاتا تھا، لیکن پارٹی ڈسپلن کو میاں نواز شریف نے لاگو کرنا ہے۔ یہ وہ تمام ایشوز تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوئے ہیں، لیکن اکثریت نے اس فیصلے کو مانا ہے۔ یقیناً پارٹی کی جب ٹکٹ کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں ہر کسی کو خوش نہیں کیا جاتا، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ خوش نظر آتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تحت ٹکٹ دیے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑی ڈسکشنز کے بعد یہ ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، نمائندہ خصوصی ہمارے، اور نون لیگ میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی ٹکٹوں کی تقسیم کا آغاز ہوا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں۔